قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. محترم سامعین و ناظرین، اس ویڈیو میں آج کل جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں یا حکومتیں ہوں یا پوری دنیا کے اندر جو فتنہ پھیلائے ہوئے لوگ ہیں وہ ہوں، ان کو اللہ کے عذاب میں مبتلا کرنے یا ان کو ان کے ظلم کی سزا دلانے کا بددعا کا عمل ہے۔ میں بہت صبر کے بعد کہ بیماری کے نام پر ڈھونگ کر کے مار رہے ہیں اور قتل کر رہے ہیں، اس کے صبر کے ختم ہونے پر میں اب یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ سارے لوگ اس کو پڑھیں اور جو ظالم ہے اللہ اس پر سزا اتار دے۔ یہ بددعا کا اس میں عمل ہے ظالم کے لیے۔ تو یہ اسم عدل سے متعلق ہے۔ اس کے معنی ہے اے انصاف کرنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا یہ ایک ایسی بڑی صفت کو ظاہر کرنے والا اسم ہے جو آج کل پوری دنیا میں بیماری کے نام سے ڈھونگ کر کے انسانوں کا قتل کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں اپنے نیک بندوں کو کہ کب وہ اپنے رب سے مدد مانگیں گے۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے رب سے مدد مانگیں اور ان ظالموں پر اللہ کی پکڑ اتارے۔ تو اس کے لیے ہمیں رب کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اور تمام امت مسلمہ کو اللہ معاف فرمائے کہ ہم کہیں نہ کہیں خطا کار ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، مگر جو دنیا کا ظالم ہے، جو انسانیت کا ظالم ہے، اللہ اس کو سزا بھی عطا فرمائے۔ اس کے لیے اس میں کچھ اعمال کے طریقے ہیں جو اس ویڈیو کے آخر تک انشاءاللہ آپ کو سمجھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو سب کو انصاف کے ساتھ سب کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر بہت زیادہ کرتے ہیں کیونکہ صبور ہے اور اپنے بندوں پر رحیم ہے، اور انصاف کی بنیاد ہی اللہ کی ذات سے ہے، اور انصاف اللہ ہی کرتے ہیں اور حاکم حقیقی ہیں، اس لیے ہر چیز کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عدل میں صادق ہونے کی بنا پر انسان کو یہ ترغیب دی ہے کہ جب تجھ پر عدل و انصاف کی ذمہ داری سونپی جائے تو ہمیں پورا کرنا چاہیے، اور جو لوگ حکمران بن کے یا کسی طرح قابض بن گئے ہیں اور اوپر چڑھ گئے ہیں انسانیت پر اور ظلم ڈھا رہے ہیں، تو ان کے لیے اس میں عدل کو پڑھ کر انشاءاللہ تمام مسلمان دعا کریں کہ جہاں کہیں مسلمانوں پر جو ظلم کر رہا ہے اللہ اس پر پکڑ لائے اپنی، اور ہم سب کو مسلمانوں کو جو اللہ کو مانتے ہیں ان کو معاف فرمائے، اپنی چھوٹی اور بہت کچھ چھوٹی یا بڑی جو بھی غلطیاں ہیں اس کی وجہ سے ہم پر دوبارہ کوئی ظالم نہ آئے۔ دوسروں کو اس میں کچھ عمل ہیں، اس سے پہلے میں دوسرے کچھ عمل بتاؤں گا، جیسے طبیعت میں انصاف پیدا کرنے کے لیے جو شخص روزانہ ہر نماز کے بعد 114 مرتبہ اس میں عدلو کو یا عدلو پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے طبیعت کے اندر انصاف پیدا فرمائیں گے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جج یا کوئی فیصلے کے کام پر مطمئن ہے
اور وہ کرنا چاہتا ہے اور وہ کرتا ہے یا ایسا کسی کا کام ہے، تو ان لوگوں کو اس میں عدل کو کثرت سے پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان کو انصاف کی صفت عطا فرمائے، اور دوسروں کو مسخر کرنے کے لیے یا تابعدار بنانے کے لیے، یا نافرمان بچوں کو اپنا تابعدار، بیوی نافرمان ہو تو اس کو اپنا اس کے نافرمانی سے روک کر اس کو اپنا تابعدار بنانے کے لیے اس اسم کو، خصوصاً اسم عدل کو 33 روز تک ہمیشہ گھر میں داخل ہوتے وقت اور گھر سے نکلتے وقت 33 مرتبہ اسم عدل کو پڑھا کرے، اور ہر نماز کے بعد 70 مرتبہ اسم عدل کو پڑھا کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے آپ کے ماتحتوں کو اور اولاد کو، بیوی بچوں کو آپ کا مسخر رکھیں گے، اور لوگ آپ کے مسخر رہیں گے جب تک آپ اسم عدل کا عمل یہ کرتے رہیں گے، گھر میں داخل ہوتے وقت اور گھر سے نکلتے وقت اسم عدل کو 33 مرتبہ اور ہر نماز کے بعد 70 مرتبہ۔ یہ معمول جب تک رہے گا، اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو آپ کا مسخر رکھیں گے، آپ کے مطیع اور فرما بردار رکھیں گے۔ ظالم کے لیے بددعا کا عمل، اگر کسی نے کسی کے ساتھ ظلم کیا یا کسی مسئلے میں ظلمانہ اور عدل اور انصاف کو چھوڑ کر کسی نے فیصلہ کیا ہے، یا کوئی کام کسی کے ساتھ ہو رہا ہے جیسے آج کل ہو رہا ہے، تو اس کے لیے کچھ لوگ مل کر اس میں عدل کو 2 یا 3 لوگ سے زیادہ ہوں، طاقت ہو تو اچھا ہے، 3 لوگ یا 7 لوگ، یا ایک آدمی بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، 21 دن تک روزانہ 2100 مرتبہ اس میں عدل کو پڑھے، اور شروع آخر 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، 2100 مرتبہ یا عدل اور شروع آخر 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، اور ظالم کے لیے بددعا کرے، اور اللہ سے سزا ایسی مانگے کہ اللہ اس کو ایسی سزا دے کہ وہ اپنے ظلم سے ہٹ جائے، یا اللہ کا خوف دیکھ کر یا اللہ کا عذاب دیکھ کر ایمان قبول کر لے، وہ اپنے کاموں سے باز آ جائے۔ اگر وہ باز نہیں آتا ہے تب اللہ اس کو ہلاک کرے۔ اس طرح جائز طریقے سے دعا کرنی چاہیے۔ ایسے عملوں میں ناجائز استعمال کرنا بہت خطرے کی بات ہوتی ہے، اس لیے جب کوئی شخص اس عمل کو کرنے کا ارادہ کرے تو علماء یا مفتیان کرام سے اس کے بارے میں پہلے بات کر لے کہ کیا اس سے متعلق عمل کرنا جائز بھی ہے۔ اگر جائز ہے تو کر لے، جیسا کہ آج کل ہندوستان پر اور فلسطین اور بھی کئی مسلمانوں کو کئی ممالک میں ستایا جا رہا ہے، تو وہاں کی جو حکومتیں ہیں یا پھر ایسے لوگ ہیں جو اقتدار پر بیٹھ کر مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے بددعا کرنا جائز ہے، اور دعا میں اللہ سے یہ مانگیں کہ اللہ ان کو اپنے قہر سے ڈرا دے، اور اللہ ان کے دلوں میں اور ان کے دماغوں میں ڈر بٹھا دے، اپنا اللہ کا ڈر بٹھا دے، اور اس ڈر سے اگر وہ ایمان لاتے ہیں اور اپنی غلطی سے باز آتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ پھر ان پر اپنا کھلا عذاب ڈال دے اور ان کو دنیا سے نیست و نابود کر دے، اور مسلمانوں کا اور اسلام کا بول بالا فرمائے۔ اس طرح کی دعائیں کرنی چاہیے۔ ہمیشہ اللہ کے فیصلے پر مطمئن رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حکم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ بہت زیادہ کثرت ہو رہی ہے موت کی، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ایک ہے۔ تو بہرحال اس اسم کو اس طرح کیا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک اور طریقہ ہے جو بہت ہی جلد کام کرتا ہے، جو کم دنوں کا ہے۔ اس میں 3125 مرتبہ 5 نمازوں میں پڑھنا ہے، ہر نماز میں 3125، ہر نماز میں 3125 مرتبہ اس طرح
7 یوم پڑھنا ہے، اور ہر نماز میں جب بھی پڑھیں شروع اور آخر میں درود شریف بھی پڑھیں، تو پھر اس سے دعا اور جلدی قبول ہوتی ہے اور ظالم پر بد دعا کا اثر جلدی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے جب اس کے نام سے مانگ رہے ہیں تو ہمیں اپنی طرف سے صحیح ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ اگر ہم ناحق کسی کے لیے یہ عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنے والے ہیں، تو جیسے کہ عدل انصاف کرنے والی ذات ہے، تو اگر آپ غلط ہوں گے تو انصاف اللہ خود فرمائیں گے، اور ظالم جو غلط ہوگا اس پر عذاب آئے گا۔ اس میں اور بھی سارے کئی اسرار ہیں اسماء الحسنہ میں۔ اگر یہ ایسے اسماء الحسنہ کے ویڈیو آپ کو پسند آ رہے ہیں تو اس کو لائک کریں اور مسلمانوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل وظائف کی دنیا علماء ہند کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ بھی کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔